قربانیاں دینے کے بعد رائے گاہ نہیں جاتی. ایک بات یاد رکھے, اور ان ظالموں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں, تم اگر ہمارے خون کے پیاسے ہو تو لے لو یہ خون, اگر تم ہماری جان کے پیاسے ہو تو لے لو یہ جان. جس دن چاہتے ہو پھانسی پر چڑھنے کے لیے, ابھی آپ کے سامنے مولانا نعت پڑھ رہے تھے نظمی میاں رحمت اللہ علیہ کی, انہوں نے بھی یہ کہا ہے عشق گر جرم ہے تو سزا دی جائے. ہمارا جرم کیا ہے؟ حضور سے بے پناہ عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, یہی تو درد ہے دنیا کو. میں یہی کہتا ہوں, دعوت دیتا ہوں, عشق گر جرم ہے تو سزا دی جائے, پر شرط یہ ہے کہ یہ در محبوب پر دی جائے. بس اتنی ہے خواہش, تو اتنی ہے. اور اگر آج کے زمانے میں میں کہوں حضور کے دربار پر اگر ہمیں موت کی سزا نہ بھی دی جائے تو یقین اتنا ہے کہ تم جس تختہ دار پر بھی چڑھاؤ گے, پھانسی کا پھندا تم بعد میں لگاؤ گے, چہرہ مصطفیٰ پہلے ہم دیکھیں گے, دیدار ہم کریں. اتنا یقین لے کر کے ہم چلتے ہیں. میرے عزیزوں, قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی, ضائع نہیں ہوتی. اتنی بات یاد رکھو, ڈرو نہ کسی بات سے, نہ تمہارے مال کی قربانی دینے سے گھٹتا ہے مال, کبھی نہیں. یہ یاد رکھو, اللہ کا وعدہ ہے, برحق ہے. تم اگر مال کی قربانی دیے ہو تو کبھی مال کم نہیں ہونا ہے, اور اگر جان کی قربانی دی ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ جان کی قربانی بہت سارے رنگ لے آتی ہے, بہت سارے رنگ لے آتی ہے. ایک بات کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں, چلو کوئی قربانی کی بات نہیں, نہ مال کی نہ جان کی. بیٹھتے ہیں گھر میں, سارے کنوار سارے دروازے بند کر بیٹھتے ہیں, صرف پکائیں گے, کھائیں گے اور سوئیں گے. مجھے بتاؤ کب تک جئیں گے؟ 80 سال 90 سال؟ ارے زیادہ بیٹھو گے تو بڑی بیماریاں لگیں گی. زیادہ آرام سے رہنے والوں کو ہم نے بڑے بڑے بھیانک بیماریوں میں مبتلا دیکھا ہے, کہاں کہاں سے آتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا, اور اس کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے. سارے دروازے بند رکھو, ساری کھڑکیاں بند رکھو, پورے جسم کو سینیٹائزر کر لو, ماسک بھی پہن لو, لیکن کوئی ماسک, کوئی سینیٹائزر, کوئی کھڑکی کا دروازہ ملک الموت کو نہیں روک سکتا. اتنی بات طے ہے, سب کو پتا ہے, ملک الموت کو کھڑکی اور دروازہ کھول کے آنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. میرے عزیزوں, ماں کے پیٹ میں جو بچے زندہ ہیں, 9 مہینے سے پہلے اگر ان کے دنیا میں آنا نہ لکھا گیا ہو, ملک الموت پیٹ کے اندر سے بھی بچے کی روح نکالتے ہیں. کیا مرے ہوئے بچے نہیں پیدا ہوتے؟ اگر اس بچے کو دنیا میں زندہ رہنا نہ لکھا گیا ہو, وہ ماں کے پیٹ کے اندر سے بھی روح کو قبض کرتے ہیں. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, جب مرنا ہی ہے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ اللہ اس کے رسول کا نام بلند کر کے دنیا سے جائے. اور تمنا یہ کیوں نہ رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے, شہادت کی موت عطا فرمائے. میرے عزیزوں, ہم 10 روزہ یہاں پر اجلاس کیا کرتے تھے, وہ تاریخ مجھے یاد ہے, اور وہ سما یقیناً وہ کولپیٹ اور مومن محلے کی ہی شان ہے, جو یاد حسین سے بھر جاتا تھا. آج میں محرم کی تاریخ ہے, لیکن صرف ایک دن کے لیے آپ کے ہاں حاضر آیا, کوئی زیادہ ٹینشن بھی نہ لے لیں ہوگلی کے, اس لیے کہ بہت سارے ہمارے رشتہ دار وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. 3 مہینے پہلے 1 مہینے کے لیے یہاں آ گیا تھا, اب محرم آ گیا تو پھر 10 دن کے لیے آ گیا ہو. نہیں, صرف آج 1 دن کے لیے آیا ہوں. یہ اس لیے بھی اعلان کر رہا ہوں کہ کمری پیٹ والے, انڈی پمپ والے, سارے لوگ سکون سے رہے, کوئی ٹینشن نہ لیں. لیکن آج 1 دن میں ہی یہ جو یاد حسین کی ایک جھلکی میں دے کر جانا چاہتا ہوں, تاکہ اگر موقع رہا, اللہ نے زندگی باقی رہی, تو عاشورہ کے دن اگر حاضری ہو گئی تو شہادت کی بات بھی ضرور عرض کروں گا انشاءاللہ. امام عالی مقام سید الشہداء کی قربانیوں کی بات کرتا ہوں. میں نے قربانی کے ٹاپک پر آپ سے کلام کیا آج, صحابہ کی قربانیاں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم جانثاروں کی قربانی. اس پر مزید ایک بہت بڑی قربانی کا میں ذکر کروں آپ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہماری ٹیم جب کام کر رہی ہوتی ہے 7-8 لوگ، ابھی میرے ساتھ ایک بڑا ہی صدمہ ہوا تھا، ہمارے ایک ساتھی اچانک انتقال کر گئے، وہ ہمارے بڑے عزیز تھے، مشیر خاص تھے، لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا اتنا صدمہ لگا کہ خالی خالی لگنے لگا۔ ایک ساتھی اگر ہم سے دور جائے تو کئی دن تک صدمہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا کون سا بڑا کام ہے، ہم کون سا بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھی بھی ویسے کتنے بڑے ساتھی ہیں، نارمل ہی ہیں، اس کے باوجود میں نے محسوس کیا صدمہ لگتا ہے، غم ہوتا ہے ایک ساتھی کے جانے پر۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا کتنا بڑا امتحان ہوگا جب احد کے میدان میں میرے آقا کھڑے ہو، ان کے عزیز ترین چچا امیر حمزہ کا سینہ چیرا جا رہا ہو، پھاڑ کر کے کلیجہ نکالا جا رہا ہو، اور پھر حضور کے سامنے ہی کچا کلیجہ چبایا جا رہا ہو۔ ہم اپنے ایک ساتھی کی موت برداشت نہیں کر پاتے، غم ہلکا نہیں ہوتا۔ مہینے گزر گئے، آج نبی پاک نے اپنے عزیز چچا، وہ کون سے چچا جو ہمیشہ ڈھال بن کر رہتے تھے حضور کے ساتھ، کسی کی مجال نہیں تھی، امیر حمزہ اگر کھڑے ہو تو حضور کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے، پہلوان تھے، جانتے ہیں زندگی بھر میرے آقا کو اس کا دکھ تھا امیر حمزہ کو جس طرح قتل کیا گیا۔ 17 غزوات میں میرے آقا نے اپنے ساتھیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، 17 غزوات میں کیسی کیسی جانیں گئی ہیں جانتے ہو؟ اس میں میرے آقا کی کتنی بڑی قربانی، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ان سب جانوں کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے۔ اگرچہ بدر میں اسلام کو فتح ہوئی، لیکن جانتے ہیں حضور کے گھر کا حال کیا تھا؟ حضور کی اپنی بیٹی حضرت رقیہ دم توڑ رہی تھی، بیمار تھی، میرے آقا مدینے میں نہیں تھے، اپنی عزیز بیٹی بدر کے میدان میں میرے آقا مصروف ہیں، اس وقت بیٹی کا انتقال ہوا، حضور جنازے میں نہیں آ سکے۔ حضرت عثمان غنی نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا حضرت رقیہ کو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں کو حضور نے بچپن میں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ بڑی بیٹی سیدہ زینب جن کا نکاح بھی حضور نے کیا، نکاح کے بعد ان کے گھر بیٹی بھی ہوئی، حضور اپنی نواسی کو بڑا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت امامہ، اس بچی کو لے کر میرے آقا اکثر مسجد نبوی میں آتے، نمازیں پڑھاتے۔ اس سیدہ زینب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی موت آئی، حضور نے ان کا بھی جنازہ پڑھایا اور دفن کیا۔ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم حضور کے سامنے ہی دم توڑ گئی، وفات پا گئی۔ گھر کا حال تو یہ ہے کہ 3 بیٹے اپنے سامنے گئے، 3 بیٹیاں اپنے سامنے گئی ہیں، بیٹے تو بچپن میں، بیٹیاں جوانی میں، سب کو دفن کیا میرے آقا نے۔ وہ کتنا مضبوط کندھا تھا، وہ کتنا مضبوط کندھا تھا جب اپنے چچا امیر حمزہ کو اٹھایا۔ اتنا ہی نہیں، احد کے میدان میں جو واقعات پیش آئے، اللہ اکبر، تاریخ بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ میں نے جتنا احد کے میدان کے بارے میں پڑھا ہے، باقی 17 غزوات کے بارے میں اتنے شہادتیں اور اتنی المناک واقعات نہیں ملتے۔ ایک صحابی عبداللہ بن جہش، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے خاص صحابی تھے، رفیق تھے، حضور کے لیے سب قربان کرتے تھے۔ احد کے میدان میں جانتے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کافروں نے ان کو پتھروں سے مارا تھا، اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کے ہاتھ پیر سب کاٹے گئے، ناک کان ہونٹ سب کاٹے گئے، اتنے اتنے ٹکڑے کیے گئے، اور کافروں نے حضرت عبداللہ بن جہش کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک دھاگے میں پرو کر ہار بنا کر پہن لیا تھا۔ یہ بھی رسول اللہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ تصور کرو ہے میرے عزیزو، تمہارا اگر کوئی ساتھی تمہارے سامنے جس کے ساتھ تم روز بیٹھ کر کے مشورے کرتے ہو، ایسے ساتھی کے جانے کا کتنا غم ہوتا ہے جانتے ہو؟ جنازہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے جب ایک ساتھی چھوڑ جاتا ہے۔ نبی پاک نے یہ سارے المناک واقعات دیکھے۔ سعد ابن ربیع احد کے میدان میں، میرے آقا ان کو اکثر پوچھتے تھے، کہاں ہے سعد؟
تھوڑی تھوڑی دیر پر حضور پوچھتے تھے. احد کے میدان میں جب سب شہادت پا رہے تھے میرے آقا نے پوچھا سعد ابن ربیع کو دیکھ لو زندہ ہے یا وہ بھی چلا. صحابہ ڈھونڈنے کے لیے آئے, پکار رہے تھے سعد ابن ربیع ہے کہیں میدان میں. لاشوں کے نیچے سے آواز آ رہی تھی ہاں میں زندہ ہوں. کئی لاشیں ہٹائی گئی تو سعد ابن ربیع زندہ ملے, لیکن اس حالت میں کہ جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے, پیٹ پھٹا ہوا.